السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی قریش کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم۔ قریش کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مظالم کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ بخاری میں ہے کہ قریش کے سرداروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ کون اونٹ کی اونجری نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے گا۔ عقبہ ابن ابی معیط اونجری لا کر انتظار کرنے لگا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو اونجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے بوجھ اتارا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ بخاری میں ہے کہ قریش کے یہی سردار بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ مسلم میں ہے ایک بار ابو جہل نے لات و عزیٰ بتوں کی قسم کھائی کہ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردنیں رون دوں گا۔ جب ابو جہل اس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اچانک ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولنا کیا ہے اور پر ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی ایک آنکھ کو اچک لیتے۔ پڑوسی کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے بکھیر دیتے، اور بعض کفار بکری کی بچہ دانی کو اس طرح نشانہ بنا کر پھینکتے کہ یا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی یا گھر میں چڑھائی ہوئی ہانڈی میں گرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ انس بن شریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا۔ قرآن نے اس کے تو اوصاف بیان کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمینے اور بڑی قسمیں کھانے والے کا کہا نہ مانے، عیب گوئی اور چغل خوری کی عادی کا کہا نہ مانے، جو بھلائی روکنے والا یا مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے، جو سخت گوئی ہو یا پھر ساتھ ہی بے نسب ولد الحرام ہو۔ ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عقبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی، لیکن اوست کے بعد اپنے دونوں بیٹوں سے طلاق دلوا دی۔ ابو لہب حج کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، اور جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی کو پتہ چلا کہ قرآن کریم میں اس کے شوہر کی مذمت نازل ہوئی ہے تو وہ مٹھی میں پتھر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے مسجد حرم میں آیا۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے تھے۔ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھی کو پالوں یہ پتھر ان کے منہ پر ماروں گی۔ پھر وہ چلی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ایک دن قریش حرم شریف میں بیٹھے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو بل دینے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہے تھے اور روتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے اتقتلون
رجلا ان یقول رب اللہ، کیا تم ایک آدمی کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ابن ہشام میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین اذیت ہے جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی۔ ایسی ہی ایک روایت بخاری میں ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش نے انہیں نماز ادا کرتے دیکھ لیا تو لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ جواباً حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے ایک شخص کو ایسی چوٹ لگائی کہ ان کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہا دیا گیا۔